بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں اور ایگزام پریشر میں نہیں گئے ہیں. یو شوڈ ناٹ گو. جسٹ فیس دا پریشر, انڈرسٹینڈ دا سچویشن, کیونکہ آپ کا ایگزام جو ہے فائنل ایگزامز آف 4th ایئر دیٹ از گوئنگ ٹو بی کنڈکٹیڈ آن 5th اپریل انشاء اللہ. تو آپ نے بجائے اس کی کہ ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں کی ہوئیں اور پریکٹس بہت سی رہتی ہے ایکسکیوز می, اس چیز کو وائل اوے کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے ساتھ اسٹریس مینیج کرتے ہوئے چیزوں کو ٹرکی وے میں اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. اسی لیے میں نے آج اپنی یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کو رپورٹ رائٹنگ بہت اچھے سے سمجھا سکوں کہ ہم یہ کیوں لکھتے ہیں, کس کو لکھتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. رپورٹ رائٹنگ جو ہے بیسیکلی رپورٹ آپ سمجھیں کہ رپورٹ کیسے کہتے ہیں. ہم رپورٹ بنوانا, رپورٹ مطلب بنڈل آف انفارمیشن ہے, ایک پیس آف انفارمیشن ہے, اطلاعات کا مجموعہ ہے جس میں ایک پراپر بگننگ ہے, مڈل ہے اور اینڈ ہے. ایک پراپر کنسیکوینس آف ایونٹس جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے. سیکوینس آف ایونٹس, کنسیکوینس نتائج ہوتے ہیں جو آخر میں دیے جاتے ہیں. سیکوینس آف ایونٹس, اور لاجیکلی ایک بات پھر اس کے بعد دوسری بات, پھر کنیکٹڈ دوسرا پیراگراف, تیسرا, چوتھا اور پھر اینڈ پہ کنکلوژن دیا جاتا ہے. تو یہ ایک کنسائز ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں اگر آپ ہیڈنگز دیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن انٹروڈکشن کی ہیڈنگ ضرور دیں. اس کے بعد اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھیں. میں نے سیمپل رپورٹ رائٹنگ بھی لکھی ہے جو اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو اس طرح آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ ہم نے پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہوتا ہے, پیپر پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے. یہ کسی بھی سچویشن کا انالیسس کرتی ہے, کسی بھی پرابلم کا انالیسس کرتی ہے اور پھر ریکمنڈیشن دیتی ہے فیوچر ایکشن کے لیے. یہ آپ 3 چیزیں اس کی جو ہے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ایک رپورٹ جو ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے ایڈریس اور وہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد انٹروڈکشن ضرور لکھنا ہے, پھر اس پرابلم کو ڈسکس کرنا ہے اور پھر اس کے لیے سجیسچنز یا ریکمنڈیشنز دینی ہیں. تو آگے چلتے ہیں کہ ہم نے اس کے نیسسری پارٹس کو مزید کیسے ایویلویٹ کرنا ہے. جیسے واٹ لکھا ہوا ہے, کیا مطلب, ہمارا ٹاپک کیا ہے, سبجیکٹ کیا ہے, ہم کس چیز پہ بات کرنے چاہ رہے ہیں. آیا کوئی سوشل ایول ہے, سوشل ایشو ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, لوگ ہیں, کوئی کرنٹ ایشو ہے, کوئی پاکستان افیئر ہے. کیا ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری رپورٹ ہمیں لکھنے کے لیے دی گئی ہے. یہ چیز ہم انٹرو میں ہی ڈیفائن کر دیتے ہیں. جو ہمارا انٹروڈکشن ہوتا ہے ہم اس میں ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا لکھنا ہے اور ہمیں کس نے کہا ہے اور ہم نے کس کو لکھنا ہے. پھر وائی, ہم کیوں لکھ رہے ہیں, اس میں ہم پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں. 3 سے 4 پیراگراف اس کے بنائیں. اگر آپ ہر پیراگراف سے ریلیٹڈ ایک اچھی سی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, مارکر سے اوپر ہیڈنگ بناتے جائیں. بٹ اف یو تھنک کہ یور ہیڈنگ از ناٹ ٹو مچ اپیلنگ اور یو کانٹ گو ود ہیڈنگ, اور آپ ہیڈنگ سے پیراگراف کو کنیکٹ نہیں کر پائیں گے, تو پھر آپ پیراگراف لکھ لیں. اور ہیڈنگ بنانے کا خوبصورت طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ پیراگراف لکھ لیں اور اس کے بعد ایک لائن جو آپ نے چھوڑی ہوئی ہوگی, آپ دیکھیں میں نے پیراگراف کس چیز کے بارے میں موسٹلی لکھا ہے, اسی سے ریلیٹڈ ایک ہیڈنگ بنا لیں. تو یہ ہو گیا آپ کا مین جو چیزیں ہیں. پھر کون آپ کی رپورٹ ریسیو کرے گا. اس میں آ جائے گا آپ کا ایڈریس جو ٹاپ موسٹ لکھا جاتا ہے شروع میں سب سے پہلے, 2 کے بعد 2 اور پھر دا ڈائریکٹر جنرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چکوال. سبجیکٹ مینشن کریں گے ہم اور پھر اپنی رپورٹ لکھنا شروع کریں گے. ہوم ہو میں آپ نے لکھنا ہے کون, یعنی کون لکھ رہا ہے. آپ ایز اے سوشل ورکر لکھ رہے ہیں, آپ ایز اے کچھ لائک اسٹوڈنٹ لکھ رہے ہیں, ایز اے آرگنائزیشن ممبر لکھ رہے ہیں, کسی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے انجینئر, کوئی مینیجر, اس طرح بن کے لکھ رہے ہیں. یعنی آپ کون ہیں جو اس رپورٹ کو لکھ رہے ہیں اور پریپیئر کر رہے ہیں. دین ہوم, اس میں وہ آئے گا جو میں نے بتایا کہ آپ کس کو لکھیں گے. ٹو دا ڈائریکٹر جنرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چکوالی. ایک میں نے ایگزامپل دی ہے, چیزیں ویری کر سکتی ہیں. تو ہم آگے اپنے نیکسٹ پیج کی طرف بڑھتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو امپورٹنٹ پوائنٹس. امپورٹنٹ پارٹس جو ہیں وہ ہمارے کیا ہیں. ڈیٹ ہم سب سے پہلے رائٹ کارنر پہ لکھیں گے اور پھر ہمارا ایڈریس آ جائے گا. پھر ہم سبجیکٹ لکھیں گے اور پھر انٹروڈکشن لکھیں گے. پھر مین باڈی ڈیٹیلنگ کریں گے
اور پھر ہم سجیسچنز دیں گے اور پھر ہم سائنڈ لکھ دیں گے. اس میں جو ہے ہم یہ والے اس کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ فالو کریں گے اور ہم اپنی رپورٹ کو ایسے بنائیں گے. یہ پارٹس جو ہیں یہ نیسیسری ہیں اور ہم نے ان کو اسکپ نہیں کرنا ہے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف اور وہ ہے ہمارا ایک سیمپل رپورٹ. اس پہ ہم وہ تمام پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے کہ رپورٹ کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے لکھا جانا چاہیے. میں نے کووڈ-19 کے اوپر رپورٹ لکھی ہے. سب سے ٹاپ رائٹ کارنر پہ آپ کو ڈیٹ نظر آ رہی ہے 5 مئی 2021. اس کے بعد آپ فل اسٹاپ لگائیں. آپ پھر لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں تو آپ 2 لکھیں. 2 کے بعد کوئی کاما نہیں لگانا. پھر یہ رپورٹ ہم لکھ رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کو اباؤٹ ٹیلنگ دا سچویشن آف اے مین بازار اینڈ دیر از وائلیشن آف کرونا SOPs ان دا مین بازار. دا اسسٹنٹ کمشنر، اب اسسٹنٹ کمشنر کہاں کے ہیں؟ تحصیل راولپنڈی کے. اور وہ کہاں پہ ہے؟ راولپنڈی. اب تحصیل راولپنڈی کی جگہ پہ آپ جو ہے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ یا پھر ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ یا پھر کمشنر آفس. کمشنر آفس یا پھر ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، جہاں پہ آپ کو شور نہ ہو کہ اس ڈپارٹمنٹ کا نیم کیا ہے. جیسے کہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے. اور نیوز پیپر میں لکھنا ہو تو وہاں نیوز پیپر کا نام آ جاتا ہے. اور اگر پرنسپل کالج کی کسی پرنسپل کو لکھ رہے ہوں تو وہاں کالج آ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی انڈسٹری میں لکھ رہے ہیں تو مینیجر اور پھر اس انڈسٹری کا نام آ جاتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ والا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ جو ہے دوسرے نمبر پہ اوپر تو آپ ڈیزگنیشن لکھتے ہیں 2 کے بعد ڈیزگنیشن کسی بھی پرسن کا اور پھر وہ کس آفس میں اپوائنٹڈ ہے اور پھر تیسرے نمبر پہ وہ آفس کہاں پہ موجود ہے. پھر آپ لکھتے ہیں فرام کہ یہ کس کی طرف سے ہے. کون لکھ رہا ہے؟ سوشل ورکر. یہاں پہ آپ مختلف لکھ سکتے ہیں اپنی رپورٹ کی نوعیت کے حساب سے. سوشل ورکر لکھ سکتے ہیں اگر کالج میں لکھ رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ، اور اگر ویسے ریسپانسبل سٹیزن آف سوسائٹی وہ بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ سبجیکٹ لکھتے ہیں وائلیشن آف کرونا SOPs ان ABC بازار. دین آپ لکھیں گے سر، اس کے بعد آپ کاما لگائیں گے اور پھر انٹروڈکشن آ جائے گا. انٹروڈکشن میں کیا لکھا گیا ہے کہ آئی واز ایڈوائزڈ بائی یو ٹو آبزرو دا مینٹیننس اینڈ فالوئنگ آف کرونا SOPs ان ABC بازار. آئی ہیو وزٹڈ دا بازار اینڈ پریپیئر دا فالوئنگ رپورٹ فار یور کائنڈ کنسرنس. کہ مجھے یہ کہا گیا ہے آپ کی طرف سے کہ میں نے ایک رپورٹ بنانی ہے کرونا SOPs کے وائلیشن پہ، تو میں نے وہ بنا لی ہے. میں نے خود وٹنس کیا ہے اور میں نے لوگوں سے بھی جا کے دیکھا ہے، ملا ہوں، اور حالات جو ہیں وہ ناکافی ہیں، تو میں اپنی رپورٹ ایز انڈر پیش کرتا ہوں. اب میں نے جو ہے پہلے ہی ہیڈنگز دے لی ہیں اور ان کے تھرو جا کے لکھا ہے. بٹ آپ کو ڈیفیکلٹی محسوس ہو تو جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں آپ ان پہ عمل کریں، فالو کریں ان کو. دا شاپ کیپر، اب میں نے پہلی ہیڈنگ دی ہے وائلیشن آف SOPs ان شاپس. دا شاپ کیپر ایز ویل ایز دا customers don't even care about following the instructions issued by NCOC or administrative office. یعنی کہ جو ایڈمنسٹریٹو آفس ہے اس کی طرف سے جو ایشوز کی گئی ہیں ہدایات وہ فالو نہیں کی جا رہی ہیں. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی ہدایات ہیں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انسٹرکشنز ہیں فالو کی گئی ہیں. میں نے تھوڑا سا اس کی ہنٹ دینے کی کوشش کی ہے. People make rush and crowd in the shop. They don't even wear mask and there is no sanitizer available at the entrance doors of shops. There were no marks or circles drawn for maintaining social distance. اب میں نے ان کی وائلیشن کو ایک پیراگراف کی صورت میں مینشن کر دیا ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ انسٹرکشنز ایشوڈ بائی NCOC اور وہ ان کو لکھ سکتے ہیں آپ کی یہ انسٹرکشنز ہیں. پھر اگلا میں نے کیا ہیڈنگ دی ہے سچویشنز ان دا مین بازار، کہ مین بازار میں سچویشن کیا ہے. The situation in the main bazaar even gets worse. The people hug and come into direct contact for each other. اور لوگ جو ہیں with each other یہاں پہ ہونا چاہیے. They sneeze, cough and spit openly and don't avoid mixing with one another. کہ وہ مکس ایک دوسرے سے ہو رہے ہیں اور کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے. Recommendation suggestions، آپ ایک اور پیراگراف بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے جو ورس آؤٹ کمز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. کہ لوگ اس طرح مکس ہو رہے ہیں. پیپل آر ڈائنگ ڈیلی، 55 پیپل ڈائی ڈیلی آن ڈیلی بیسز.
ڈیتھ ریٹ از انکریزنگ, دیر وڈ بی لاک ڈاؤن. سو اس کے جو رزلٹس ہیں, پیپل وڈ ہیو ٹو سفر فرام ڈیلی بریڈ اینڈ ڈیزیزز, اینڈ دیر وڈ بی نو روم ان دا ہاسپٹلس. تو یہ چیزیں جو ہے بہت خراب ہو سکتی ہیں. دا سچویشن گیٹس ورس اینڈ دین وی ول ریپینٹ, نتھنگ ایلس. ہمیں پچھتانا پڑے گا. آپ یہاں پہ جو ہے ایک اور پیراگراف جو ہے ایڈ کر لیں. یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ ورس آؤٹ کمز آف کرونا. کمز آف وائلیشن کر لیں, یا پھر ورس آؤٹ کمز آف وائلیشن کی. یہ جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کے خطرناک رزلٹس بھی نکل سکتے ہیں. ایکچولی آئی واز ان ہیسٹ سو آئی جسٹ مسڈ اٹ. آپ اس کو یہاں پہ ایڈ کر لیں گے. پھر پیراگراف آ جائے گا ریکمنڈیشنز یا سجیسشنز پہ. آئی وانٹ ٹو گیو یو دا فالوئنگ سجیسشنز. اٹ از اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ٹو گیٹ پیپل بلیو ان دا کرنٹ سچویشن. میرے نزدیک سب سے پہلی سجیسشن یہ ہے کہ لوگوں کو یقین کرنا چاہیے کہ کرونا ہے. سو آئی ہیو گیون دس سجیسشن. آپ کی سجیسشن پریکٹیکل ہونی چاہیے. وہ جو کتابی باتیں ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ شوڈ جوائن ہینڈز ود پیپل, دیز آر آؤٹ ڈیٹڈ تھنگس. کم آن دا کرنٹ لیول, کرنٹ سچویشن. تھوڑا سا پریکٹیکل ہو جائیں. ایسی بات کریں جس پہ عمل کیا جا سکے. تو کتابی باتیں, کتابوں کو ڈھیر لگانا, ایسی باتیں کرنا جو فضول ہوں, جن پہ عمل ہی نہ کیا جا سکے. تو آپ بے شک ایگزام کے لیے لکھ رہے ہیں یہاں, اس فار ایگزامپل میں اس چینل کے لیے ویڈیو بنا رہی تھی یا آپ لوگوں کے لیے بنا رہی تھی, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں ایسی سجیسشنز دوں جو بڑی بڑے ورڈز ہوں لیکن ان کا پریکٹیکلی کوئی عمل ہی نہ ہو سکتا ہو. تو کرونا ایس او پیز شوڈ بی کمیونیکیٹڈ تھرو سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا. کچھ لوگوں کو کرونا ایس او پیز جو ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتے کہ کیا ہیں, تو اس کو ایک بھرپور کمپین کی صورت میں چلانا چاہیے. دا سیویرٹی آف دا میٹر شوڈ بی انڈرسٹوڈ لاجیکلی, کہ اس معاملے کی جو سنگینی ہے اس کی نوعیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. دیر میں بی لاک ڈاؤن فار اے فیو ڈیز, اور جو ہے لاک ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک سجیسشن ہے. دے شوڈ بی فائن اینڈ پنشمنٹ فار دا کسٹمرز ایز ویل ایز دا شاپ کیپرز. اور فائن اور پنشمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اگر ہم وائلیٹ کریں گے تو دیر از سم ون, اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی, اس کے بعد جو ایڈمنسٹریٹو ہے دے وڈ بی چیکنگ اس. تو یہ چیز ہونی چاہیے. اس کے بعد میں نے سائن اینڈ لکھ دیا, فل اسٹاپ لگا دیا اور ایکس وائی زی کر دیا. تو دس واز آل. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اینڈ الحمد للہ لانگ اویٹڈ ویڈیو از میڈ, اینڈ الحمد للہ کہ دیٹ از ڈن. Okay, see you in the next video. Wish you good luck for your exams. The students of Pakistan should flourish day by day. Thank you. Allah Hafiz.